إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو جو دین دیا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، سب سے بہترین مذہب ہے، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اللہ نے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی اور کجی باقی نہیں رکھی. دنیا کے کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، ان کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. اگر ہم دیکھیں تو کچھ تو عبادات کے تعلق سے احکام ہیں اور کچھ معاملات کے تعلق سے احکام ہیں. اگر پوری شریعت کا جائزہ لیں تو 1/4 احکام عبادت سے متعلق ہیں اور 3/4 احکام معاملات سے متعلق. فقہ کی بڑی کتاب ہے ہدایہ، 4 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی. پہلی جلد میں عبادات یعنی پاکی ناپاکی، نماز ہوگی نہیں ہوگی، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اور باقی 3 جلدوں میں معاملات کو بیان کیا. اتنے اہم ہیں معاملات، اور معاملات کا اثر عبادات پر پڑتا ہے. لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ عبادات ہی کو دین سمجھ لیا گیا، باقی معاملات میں کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہاں بھی دین ہے اور یہاں بھی شریعت کے کچھ احکام. آپسی لین دین ہو، آپسی رکھ رکھاؤ ہو، ان ساری چیزوں کے بھی احکام ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے ساتھ معاملات کے باقاعدہ احکام نازل کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کی ہے، ان کی وضاحت کی ہے اور کر کے دکھایا ہے. اس لیے سب سے پہلے اس بات کی تاکید کی گئی ہے معاملات میں کہ ایک دوسرے کا مال بغیر اس کی رضامندی کے ہرگز مت کھاؤ. میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، تم اپنے بھائیوں کا مال باطل اور ناجائز اور غلط طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں، تمہارے آپس میں تجارتی خرید و فروخت کے لین دین ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو جائیں،
تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے انہی کاموں کا، انہی چیزوں کا، جن کاموں کا اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اپنے پیغمبروں کو۔ اور پیغمبروں کو حکم دیا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ تو یہی حکم باقاعدہ ایمان والوں کو اللہ نے دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان حلال پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو، یعنی اس کے احکام کی بجا آوری کرو، ان کو عمل میں لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حلال طیب چیزیں کھانے کا نبیوں کو، پیغمبروں کو حکم دیا ہے، اسی طرح ایمان والوں کو بھی حلال پاکیزہ طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ آگے میرے اور آپ کے لیے جو قابل غور مسئلہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبے لمبے سفر کرتا، بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں۔ لمبے لمبے سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے بڑے لمبے لمبے سفر کر رہا ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اتنے سفر ہیں کہ اپنے بال بھی صحیح کرنے کا اسے موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اے اللہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اے اللہ یہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سفر کر رہا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا کر یمد یدیہ، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر رہا ہے اور اپنی ضرورتوں کو رکھ رہا ہے، لیکن آگے یہ نہیں دیکھ رہا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہو، اس کا پینا حلال ہو، اس کا پہننا حلال ہو، یعنی اس کی روزی وہ حلال ہونی چاہیے، اس کا پینے کا سسٹم وہ حلال ہونا چاہیے، اس کا پہننے کا سسٹم وہ حلال ہونا چاہیے۔ چونکہ عموماً یہ تین چیزیں آتی ہیں، کھانا پینا پہننا، ورنہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جو انسان کی ضرورت میں داخل ہے، خواہ وہ گھر ہو، خواہ وہ راستہ ہو، خواہ وہ اور کوئی شکل میں اس کے کام آنے والی چیز ہو، کوئی کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے کہ اس کو فائدہ پہنچا رہی ہو، تو جس چیز سے بھی اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، جس چیز کا وہ استعمال کر رہا ہے، وہ حلال ہونی چاہیے۔ تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی، کیسے اللہ کے یہاں اس کی دعا آسمان تک جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا بدن پرورش پایا ہے حرام مال سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو عبادات کر رہے ہیں، کوئی ہماری نماز چھوٹ جائے، قضا کر لے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ کوئی ہماری نماز چھوٹ جائے، قضا بھی نہیں کی، تو ممکن ہے اللہ رب العزت والجلال کل قیامت میں، چونکہ نماز، روزہ،
زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ رب العزت والجلال معاف کر دے یا اس کی سزا دے دے، اور اللہ کے رحم و کرم سے یہ امید رکھی جائے گی کہ اللہ معاف ہی کر دے گا۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حق ہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے دبایا، کسی کی کوئی چیز چھین لی، کسی کی کوئی چیز جھپٹ لی، کسی سے کوئی چیز لے کر دینے کا نام نہیں، چاہے وہ ادھار اور قرض کے نام پر لی ہو یا کوئی چیز کسی بہانے سے لی ہو اور قبضے میں آ گئی تو کہہ رہا اب دیکھو کیسے لیتے، میں تو چاہ ہی رہا تھا کسی طرح قبضے میں آ جائے، اب لے لے دیکھو۔ کسی بھی طرح کسی کا کوئی حق دبا لیا تو یہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اور جب یہ ناجائز اور حرام ہوگا تو یہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے اور کتنی ہی عبادتیں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کرتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ معاملات کی صفائی اس قدر اہم ہے، آپسی حقوق اور ایک دوسرے کے معاملات کا جب تک حق والا معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ حق والے کا حق اللہ معاف کر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مجبور محض ہے، نہیں، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا حق دبایا ہے وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی یا مسلم ہی کی روایت ہے یہ بھی، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جب سب حاضر ہوں گے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ مفلس، لفظ مفلس کا اپنے اردو میں ترجمہ کر لیں غریب، مسکین، فقیر، مسکین نہیں فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو وہی مفلس سمجھا جاتا ہے، اور ہم سب کا بھی ذہن یہی جائے گا کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، کھانے کو کھانا نہ ہو۔ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، حقیقت میں مفلس وہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہوگا اور اللہ عدالت اور فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرا رہا ہوگا۔ ایک شخص آئے گا ڈھیر ساری نمازیں لے کر، ڈھیر سارے روزے لے کر، ڈھیر ساری دوسری عبادتیں لے کر، اس کے پاس عبادتوں کا ڈھیر ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی کا مال دبا لیا ہوگا، اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی کو گالی دے دی ہوگی، اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی کو ناجائز ستایا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے یہاں تو فیصلہ ہوگا تو وہ وہاں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، ہر ایک حق والا اپنے حق کا مطالبہ کرنے آئے گا اور اللہ اس دن حق والے کا حق دلوائے گا۔ اب اس کی نیکیاں، اس دن وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیاں چلیں گی تو حق والے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور اللہ تعالی نیکیوں کے ذریعے سے ان کا حق ادا کروائے گا، یہاں تک کہ حق والے آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں جاتی رہیں گی۔ یہ وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والوں کا حق باقی رہ جائے گا، تو پھر یہ سلسلہ چلے گا کہ حق والوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے سر تھوپ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ سب کا حق ادا کر دیا جائے گا۔ اب سب حق والے اپنا حق لے کر چلے گئے اور یہ بہت سارا ثواب عبادات کا لے کر آیا تھا، لیکن دنیا میں اس نے معاملات کی صفائی نہیں رکھی تو کل قیامت میں اللہ نے حق والوں کے حق دلوا دیے۔ اب یہ حق والوں کے حق اپنی عبادت کے ذریعے ادا کرتا رہا، جب عبادات باقی نہ رہی تو ان کے گناہ اس کے اوپر تھوپ دیے گئے۔ یہ آیا تھا جنتی بن کر اور بہت سارے ثواب کو لے کر، لیکن اب یہ
چونکہ اس کی نیکیاں حق میں چلی گئیں اور دوسروں کی برائیاں اس کے اوپر آ گئی، یہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہے سب سے بڑا مفلس۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی کو کبھی ترش اور سخت بول بھی گئے تو بعد میں معافی مانگا، کسی طرح کی کسی کے ساتھ غصے میں کوئی بات ہو گئی تو معافی مانگنا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے اللہ سے خوف کرنے والے اور ڈرنے والے تھے کہ اپنے لیے تمنا کرتے تھے کاش ہم تنکا ہوتے، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، کسی کا حق ہم سے وابستہ نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں منبر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میرے اندر کوئی برائی، کوئی غلط چیز دیکھو تو مجھے فوراً صحیح کرو۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ عمر اگر ہم تجھے کسی غلط راستے پر دیکھیں گے تو ہم اپنی تلوار کے ذریعے تجھے صحیح کریں گے۔ آج ہے کسی کی مجال گاؤں کے چھوٹے سے پردھان سے اس طرح کی بات کہہ دے؟ وہ امیر المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، برسرے منبر اپنی غلطی کے لیے کہہ رہے ہیں اگر میرے اندر کوئی غلطی دیکھو تو تم صحیح کرو، اور ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم اپنی تلوار سے عمر تمہیں صحیح کریں گے اگر غلط چلو گے تو۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا خوف تھا اور معاملات کی صفائی کی بات تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاملات کی صفائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کی عبادتوں میں، اللہ رب العزت کی بندگی میں کمی ہو گئی تو چل سکتی، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، معاف کر دے گا اللہ۔ ہو سکتا ہے اپنے رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے ہمارے تمام گناہوں کو جو ہم نے عبادت چھوڑنے کی وجہ سے کیے ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ بندوں کے حقوق چونکہ بندوں سے متعلق ہیں، اس لیے بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس حق والے کا حق ادا کر دے، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس سے معافی مانگ لے، اس سے آج ہی اپنا معاملہ صاف کر دے۔ اگر دنیا سے کسی کا حق دبا کر گیا تو بڑا سختی کا معاملہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں ایک بار کو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے لالچ پیسے کا نہ آئے، اپنی چیز کا نہ آئے اور اسے معاف کر دے، لیکن کل قیامت میں اگر اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہونے لگا اور اللہ ہمارے اوپر جو حق غیروں کے ہیں ان کو دلوانے لگا تو میرے بھائیوں وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں تو ہر ایک نیکی کا محتاج ہوگا، اور وہاں نیکی کا ہی سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سکہ چلنے والا نہیں۔ اس لیے دین اگر 4 حصے ہیں تو 4 حصوں میں سے ایک حصہ عبادت ہے اور باقی 3 حصے معاملات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرے نماز ہوئی نہ ہوئی۔ روزہ تھا، حلق میں پانی اتر گیا تو فوراً کسی عالم سے پوچھیں گے کہ ہمارا روزہ باقی رہا نہ رہا۔ تو عبادات میں تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، معاملات میں کبھی ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہاں یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ معاملات میں عبادات سے زیادہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں بندوں کے درمیان معاملہ ہے۔ اللہ تو سخی ہے، وہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں ان کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بڑی برائی ہے کہ اگر بیانامہ کسی کا وہ بیانہ دے دیا کسی کو، سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد بیانہ چلا گیا اور کوئی ایسی مجبوری آ گئی خریدار کے لیے کہ وہ اس چیز کو خرید نہ سکا، تو ہم میں سے کوئی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جس نے سودا بیچنے کی بات کی تھی، جتنا بھی 1000 2000 10,000 یا جیسے سودا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بیانہ ہوتا ہے،
کوئی بھی بیانے کو واپس نہیں کرتا، کہتا ہے بیانہ تو ہمارا۔ حالانکہ جب معاملہ ختم ہو رہا ہے تو بیانہ اپنے پاس رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ناجائز ہے اس کا رکھنا۔ مسئلہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر معاملات ہو گئے، خریداری کی بات طے ہو گئی، بیانہ بھی دے دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ کوئی مجبوری ایسی پھنس گئی، وہ آپ سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ختم کرنے پر بھی اللہ کے نبی نے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے خرید و فروخت کے معاملے کو اس کے کسی مجبوری کی وجہ سے کہنے سے کہ بھئی یہ معاملہ میں اس کو نہیں خرید سکتا، یا کوئی اس کے سامنے مجبوری آ گئی، اسے ختم کر دے اور اس کا بیانہ واپس کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ باقاعدہ اس کا اسلام میں ایک باب ہے، اقالہ کہتے ہیں، اقالہ یعنی جو معاملہ ہوا ہے اسے ختم کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اقالا، جو شخص اپنی خرید و فروخت کا اقالہ کرے، اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، اللہ کل قیامت میں اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، معاملات میں بھی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ کس طرح خریدنا اور کس طرح بیچنا ضروری ہے۔ جتنے ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، ہماری تجارت کو اتنا ہی فروغ ملے گا۔ دھوکہ دے کر کسی سے ایک بار مال چھین سکتے ہیں، اس کی جیب لوٹ سکتے ہیں، لیکن بار بار نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ اگر تم تجارت کو صحیح طرز پر کرو گے تو یہ تمہاری تجارت کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا، بار بار لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اپنے معاملات کو، لین دین کو بہت صاف رکھنا چاہیے۔ دینے کا ہے تو دے، لینے کا ہے لے۔ اگر نہیں دے سکتا ہے سامنے والا تو اسے ہم معاف کر دیں، اور ہم نہیں دے سکتے ہیں تو سامنے والے سے معافی مانگ لے۔ دنیا ہی میں آسان ہے مسئلہ، آخرت میں جا کر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ